امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر تباہ و برباد کرنے کا اپنا بڑا الٹیمیٹم واپس لے لیا ہے. یعنی انہوں نے وہی اپنی طرف سے سجی دکھا کے کھبی مارنے کی کوشش کی ہے. مہلت دینے کا اعلان جس کو اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں، یہ ایک ایسی ذلت ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے جو تاریخ میں صدیوں یاد رکھی جائے گی. لاہور کا ایک محاورہ اٹھوئے ابا آ گیا ہے، یہ وہ والا حساب ہے ان کا. تہران نے وائٹ ہاؤس کے منہ پہ یہ حقیقت دے ماری ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ایران نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب واشنگٹن کی دھمکی پر حکومتیں بدل جایا کرتی تھیں. آج وہ اس جنگ کے نتیجے میں جو آبل ہرمز بند ہے اس کو کھلوانے کے لیے انہوں نے سخت دھمکیاں بھی دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن اب وہ چین سے کہہ رہا ہے کہ یار چین بادشاہ اور شی جی پنگ پائی جان کھلوا دو. ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے. اسٹریٹجک ڈیفیٹ اور امریکہ کا تکبر، اس کا زوال آج کا ہمارا موضوع ہے. آج رات تک عالمی جغرافیائی اور سیاسی منظرنامہ اس واقعے سے بنیادی طور پر بدل چکا ہے جسے خلیج فارس میں امریکی دھونس اور دھاندلی اور دھمکی کی سیاست کی حتمی ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ایک ایسی تاریخی پسپائی جس نے امریکی فوجی طاقت کی جو حدود ہے، جو لمٹس ہیں، ان کو بے نقاب کر دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر ایرانی بجلی کے گریڈز کو، جو ان کے الیکٹریسٹی کے جو سٹیشنز ہیں، پاور جو جنریٹ کر ہوتی جہاں پہ بجلی بنتی، ان کو تباہ و برباد کرنے کا اپنا بڑا الٹیمیٹم واپس لے لیا ہے. یہ پسپائی جس کا اعلان 48 گھنٹے کی ایک جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہونے سے محض چند گھنٹے پہلے کیا گیا ہے. حالانکہ اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے پہلے بمباری تہران پر ہوئی ہے. یعنی انہوں نے وہی اپنی طرف سے سجی دکھا کے کھبی مارنے کی کوشش کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ جو اس وقت الٹیمیٹم کو 5 دنوں کے لیے جو مؤخر کرنے کا اعلان ہے، یہ بھی کوئی گیم ہے، یہ کھیل ہے. اس پر میں بعد میں بھی بات کرتا ہوں. تو امریکی اسرائیل گٹھ جوڑ کے لیے یہ جو ان کی پسپائی کا اعلان ہے، 5 دن کی جو مہلت دی انہوں نے اپنی طرف سے، وہ مہلت اپنے آپ کو دے رہے، ایران کو نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ایران اپنے موقف سے نہیں ہٹا ہے. تو یہ مہلت دینے کا اعلان جس کو اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں، یہ ایک ایسی ذلت ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے جو تاریخ میں صدیوں یاد رکھی جائے گی. صدر ٹرمپ نے اپنی مخصوص عادت کے مطابق، جو ان کا سٹائل ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کے ذریعے اس پسپائی کو ایک عظیم سفارتی فتح کے طور پر رنگ دینے کی کوشش کی ہے. یہ کمال کے صاحب ہیں، یہ مار کھاتے ہیں، ان کو ڈنڈے پڑتے ہیں اور ان کو مرغا بنا دیا جاتا ہے. کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا. وہ لاہور کا ایک محاورہ اٹھوئے ابا آ گیا ہے، یہ وہ والا حساب ہے ان کا. تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 2 دنوں میں ایران کے ساتھ انتہائی اچھے تعمیری اور مثبت مذاکرات ہوئے، جن کے نتیجے میں انہوں نے خیر سگالی کے طور پر، یعنی ایران نے بات ماننا شروع کر دی ہے خیر سگالی کے طور پر، اس لیے وہ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے ملتوی کر رہے ہیں. لیکن سچائی اس کے بالکل برعکس ہے. ٹرمپ کے اس دعوے کو ایرانی سرکاری ٹی وی نے وزارت خارجہ کے حوالے سے جاری کردہ ایک انتہائی سخت اور تحقیر آمیز بیان میں فوری طور پر مسترد کر دیا ہے. تہران نے وائٹ ہاؤس کے منہ پہ یہ حقیقت دے ماری ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ کے یہ تمام دعوے سراسر جھوٹ، مکر اور عالمی مارکیٹ میں توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو مصنوعی طور پر کم کرنے کی ایک بھونڈی سازش قرار دیا ہے. سازش ایک اور بھی ہے جو اس پر میں بھی آتا ہوں. ایرانی وزارت خارجہ نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ ٹرمپ محض اپنے فوجی منصوبوں کی ناکامی کو چھپانے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک کشیدگی کم کرنے کی بات ہے تو تمام عالمی فریقین اپنی درخواستیں، جن کو بھی شکایت ہے ایران سے، وہ براہ راست واشنگٹن کو بھیجیں، کیونکہ واشنگٹن اس تباہ کن جنگ کا اصل ذمہ دار ہے اور آغاز کرنے والا فریق ہے. اس اسٹریٹجک ریٹریٹ کے پیچھے ایرانی فوجی خطرات وہ ناقابل تردید ساکھ بن چکے، کریڈیبل تھریٹ بن چکے امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے، جسے امریکی صدر کو اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ، اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے پر مجبور کیا ہے. ایران نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب واشنگٹن کی دھمکی پر حکومتیں بدل جایا کرتی تھیں.
اب کسی امریکی اہلکار کے سائفر کے لکھنے پر اس ملک کی وزیر اعظم کو ہٹا نہیں دیا جائے گا، یہ تہران نے میسج بھیجا ہے۔ اور سازش ڈونلڈ ٹرمپ یہی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے امریکہ اور بھی ملکوں میں حکومتیں بدلوانے کے لیے کر چکا ہوا ہے۔ یہ میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ تہران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے سویلین بجلی کے ڈھانچے پر یا سٹرکچر پر میزائل گرا تو خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے اور واشنگٹن کے علاقائی جو پارٹنرز ہیں خلیجی ممالک میں بیٹھے جہاں پر انہوں نے امریکہ نے اڈے کھولے ہوئے ہیں، تو وہ بھی تمام حساس توانائی کے مراکز ان کے جو ہیں وہ راکھ کے ڈھیر میں بدل دیے جائیں گے۔ تو میوچل ڈسٹرکشن کی اس معتبر دھمکی نے وائٹ ہاؤس کے جنگی جنون کو کچھ ٹھنڈا کیا ہے کہ ٹائم بائی کرو، یعنی یا تو اور فوجیں بھیجو جس طرح کو وہ کہہ رہے کہ خرگ پہ جا کے قبضہ کر لیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی گیم کریں، یا ابھی بھی وہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوششوں کی جو ہے ان کو بڑھا رہے، ابھی وہ سازش میں مبتلا ہے، وہی سازش کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اتنا بے وقوف یہ شخص ہے یا اس کے پیچھے جو مشیر ہے کہ جس سازش کو وہ پہلے دن سے ہی ناکام دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ تو اب ان کے اس اعلان سے بظاہر تو ایک تھوڑا سا بہتری نظر آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ویسٹرن جو بھی آپ کے فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان میں امریکی بانڈز یعنی وہ قرض کے سرٹیفکیٹ جن پر پوری امریکی معیشت کی عمارت کھڑی ہے وہ تیزی سے اپنی قدر کھو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد کچھ ہلکی سی بہتری نظر آئی، لیکن ایران کی اتنی کھلی تردید کے بعد پھر وہ سب دوبارہ سے وہ جو جھاگ بنا تھا وہ بیٹھ رہا نیچے۔ تو جو بھی گلوبل انویسٹرز ہیں ان کو اب احساس ہو چکا ہے کہ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ اسی وجہ سے آج جو بھی گلوبل انرجی کی جو مارکیٹس ہیں ان میں کروڈ آئل کی قیمتوں میں 13% سے زائد کی جو کمی دیکھی گئی تھی، تھوڑی دیکھ لی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی ہے۔ وہ امن کی امید نہیں بلکہ اس خوف کا نتیجہ ہے کہ امریکہ اب آبنائے ہرمز جیسی اہم گزرگاہ کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں رہا ہے۔ پیٹرو ڈالر وہ نظام جس نے دہائیوں سے امریکی ڈالر کو عالمی کرنسی بنائے رکھا ہے، عالمی حکمران بنائے رکھا ہے، اب دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ دنیا کی 20% انرجی کی جو گزرگاہ ہے عملی طور پر واشنگٹن کے کنٹرول سے بالکل باہر جا چکی ہوئی ہے، اور دنیا اب متبادل کرنسیوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میدان جنگ میں اس تنازع نے اسرائیل کی اسٹریٹجک اینڈ ڈیفنس کمزوریوں کو، جو ڈیپتھ تھی اس کو مکمل طور پر ننگا کر دیا ہے کہ اب اس کا ناقابل شکست ہونے کا افسانہ اب افسانہ ہی بن گیا ہوا ہے، اب یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہا ہے۔ گزشتہ ویکینڈ پر ایران اور حزب اللہ کے میزائل یونٹوں نے ایسے نشانہ لگا کر درست طور پہ پریسیشن گائیڈڈ میزائل کے ذریعے حملے کیے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کے نام نہاد جدید ترین جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جس میں آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگز ہے، ایرو 2 ہے، ایرو 3 ہے، تھارڈ ہے، اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ پہلی بار تاریخ میں ڈیمونا نیوکلیئر ریسرچ سینٹر اور اراد جیسے حساس ترین جہاں پہ ان کے ڈیفنس انڈسٹری ہے ان علاقوں کو براہ راست نشانہ بنایا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے اب ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اپنی صلاحیت مکمل طور پر یہ کم از کم بہت حد تک کھو چکے ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی بڑے حملے کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ اسرائیل جو ہمیشہ سے اپنی فوجی برتری پر اتراتا تھا، آج ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کے وجود محض امریکی بے ساکھیوں پر قائم ہے، اور وہ بے ساکھیاں بھی اب ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ حزب اللہ کے ہزاروں میزائلوں نے اسرائیل کے اندرونی اسٹرکچر کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے، صرف شمالی اسرائیل نہیں بلکہ مرکزی اسرائیل میں تل ابیب تک، حائفہ تک، اشکلان تک تباہیاں پھیلا رہے ہیں۔ حزب اللہ بھی ایران کے میزائل پہنچنے میں 8 سے 9 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن حزب اللہ کے میزائلز یا راکٹس جو ہیں وہ سیکنڈز میں پہنچ رہے ہیں، جو روکنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اتنی پریسیشن کے ساتھ آ رہے ہیں، دوسری یہ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور تیسرا ایک اور بات، اب تمہارے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسرائیل اس وقت بہت ہی ولنریبل حالت میں ہے، جبکہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک طویل جنگ جھیلنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ اصل جنگ کی کامیابی جھیلنا ہوتا ہے، انڈیور کرنا ہوتا ہے، برداشت پیدا کرنا ہوتا ہے، جس کا جذبہ ہے وہ ایران میں بہت زیادہ آپ کو مل رہا ہے۔ یہ وہ ملک بن چکا ہے جہاں کہ جب ان کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی شہید ہوئے تو ان کا خون ان کے جسم سے نکل کر ایرانی قوم کی رگوں میں داخل ہو چکا ہے۔ قوم میں وہ توانائی اور حرکت اور عزم پیدا ہو چکا ہے جو ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ اتنا زیادہ عزم، اتنا انتقام کا جذبہ ہے
کہ ایران کے مرکزی شہروں پہ، اصفہان پہ، مشہد پہ، قم میں، تہران میں، کہ جو کیپٹل ہے، اسرائیل اور امریکہ کی فضائیہ بمباری کر رہی ہے. لوگ انتقام انتقام کہہ رہے ہیں. مزیدار بات بتاؤں، نوروز کا مہینہ شروع، لوگ نوروز کے جشن بھی منا رہے ہیں ساتھ ساتھ. انہیں جنگ کی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب موت آئے گی آئے گی. اور ایک اور چیز بتاؤں کہ جنگ جاری ہے، لیکن ایران میں، خاص طور پہ تہران میں جو مجھے خبر ملی ہے، وہاں پہ تعمیر نو کا کام شروع ہو گیا ہے. جنگ جاری ہے، بمباری ہو رہی ہے، لیکن تہران کی میونسپلٹی رپورٹ کے مطابق اگرچہ 24,000 رہائشی یونٹس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن وہاں کی عوام اور حکومت نے جس تیزی سے تعمیر نو کا کام شروع کیا، وہ اس قوم کی استقامت کی دلیل ہے، جس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت مغربی گٹھ جوڑ میں یا اسرائیل میں نہیں ہے. وہاں پہ ان 24,000 مکانات کے جو اسیسمنٹ ہوئی ہے کہ کتنے ڈیمیج ہوئے ہیں، ان میں سے ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ نصف کے قریب ایسے ہیں جن کو اب ڈیمالش کرنا پڑے گا اور نئے سرے سے بنایا جائے گا، اور باقی ایسے ہیں جن کی مرمت ہو سکتی ہے، ان کو دوبارہ بہتر قابل رہائش بنایا جا سکتا ہے. اور ایران میں تعمیر کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی لیول کا ہے، بالکل مغربی ممالک جیسا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اسیسمنٹ ہو گئی ہے جنگ کے دوران، اور کام شروع ہو گیا ہے بہت سے گھروں کو بحالی کا. اب ایسی قوم سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ امریکی بالادستی کا زوال صرف خلیج فارس تک محدود نہیں رہا، بلکہ پڑوسی ملک عراق میں بھی امریکی اور نیٹو کی جو افواج ہیں ان کی ذلت آمیز پسپائی جاری ہے. مسلسل حملوں اور مقامی مزاحمت کے سامنے بے بس ہو کر نیٹو نے سیف ایگزٹ، محفوظ راستے کے ذریعے ملک سے خلا کی درخواست دی ہے، درخواست جو کہ 2021 کے افغانستان سے فرار جیسی ایک اور بڑی اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے امریکہ اور نیٹو کے لیے. واشنگٹن کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو امریکی عوام اور نہ ہی عالمی برادری اب صدر ٹرمپ کے کسی بیان یا وعدے پر اعتبار کرنے کو تیار ہے. ٹرمپ کی ساکھ، اس کی کریڈیبلٹی اس قدر گر چکی ہے کہ ان کے اپنے اتحادی اب ان کی قیادت کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگوں کو تو معلوم ہے کہ میلانیا ٹرمپ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ اعتبار نہیں کرتی ہے. تو یہ جنگ جو اسرائیل کو تحفظ دینے اور امریکی تسلط برقرار رکھنے کے لیے شروع کی گئی تھی، اب الٹا گلے پڑ چکی ہے. امریکہ کے قریبی ترین جو اتحادی ہیں، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا اور ایندھن کی شدید قلت کے باعث جو دوسرے ایسے ممالک ہیں، وہ انہوں نے اپنے ملکوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہوئی ہے، راشننگ کر رہے ہیں وہ تیل کی. اور ان ممالک میں اب یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ کیا امریکہ واقعی ان کی حفاظت کر سکتا ہے، یا انہیں اب بیجنگ اور تہران کے ساتھ اپنے تعلقات براہ راست استوار کرنے چاہیے. اور وہ جو تہران کی جو شرط ہے یا ایران کی جو شرط ہے کہ یوان میں آ کے تیل لے جاؤ اور اپنے جہاز بھی ساتھ لے جاؤ. اب دیکھتے ہیں یہ ملک کیا فیصلے کرتے ہیں. جاپان بھی اس پر غور کر رہا ہے. تو اس اسٹریٹجک خلا کو چین نے جس مہارت اور خاموشی سے پر کیا ہے، وہ امریکی سفارتکاری کے تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہو رہی ہے. جہاں واشنگٹن نے بمبار طیارے اور جو نیول فلیٹ آرماڈا، خوبصورت آرماڈا، بیوٹیفل آرماڈا بھیجے، وہاں بیجنگ نے مذاکرات کار اور اکنامک پیکیجز بھیجے ہیں. یہ چینی ثالثی ہی ہے جس نے ٹرمپ کو یہ 5 روزہ وقفے میں ایک کلیدی کردار یعنی کہ اعلان کا جو کر رہے ہیں، اس میں چین کا یہ اہم کردار ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب دنیا یونی پولر دور سے نکل کر ملٹی پولر دور میں داخل ہو چکی ہوئی ہے. اس دور میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ کہاں امریکہ نے اپنی مرضی سے جنگ مسلط کی ایران پر اور اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے. آج وہ اس جنگ کے نتیجے میں جو آبر ہرمز بند ہے، اس کو کھلوانے کے لیے انہوں نے سخت دھمکیاں بھی دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن اب وہ چین سے کہہ رہا ہے کہ یار چین بادشاہ اور شی جی پنگ پائی جان کھلوا دو. تو شی جنگ نے اتنی واقفیت، اتنی بات آگے ضرور بڑھائی، کیونکہ اس کے ایران سے اچھے تعلقات ہیں، کہ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کیا کہ وہ بھی امریکی اہداف پہ ڈائریکٹ حملے کرے. تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ اب پیچھے ہٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ بہت جھوٹا شخص ہے. وہ ابھی بھی ایک سازش کر رہا ہے جس کا میں ذکر ابھی کروں گا آپ سے، کہ وہ کیا کرنے کا سوچ رہا ہے. تو بہرحال اب جس دور میں داخل ہو رہی دنیا، وہاں واشنگٹن اب واحد فیصلہ ساز قوت نہیں رہا ہے. تو یہ سب باتیں دیکھ لیں، لیکن ابھی تک اسرائیل کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ وہ کتنی بڑی شکست کی طرف جا رہا ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو وہ سبق دیں گے کہ یہ پتہ نہیں کئی دہائیوں تک اٹھ نہیں سکے گا.
اور وہی دیکھ کے وہ غزہ پہ بھی بمباری کر رہے ہیں، حزب اللہ پہ بھی بمباری کر رہے ہیں، جہاں سے وہ مار کھا رہے ہیں، ان کی فوجوں کی بڑی کیجولٹیز ہو رہی ہیں جو وہاں پہ جنہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے. 30 کے قریب مرکاوا ان کے ٹینکس جو وہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اب کیا کریں، وہ بھی تو مجبور ہے نا کہ جب جنگ ہار رہے ہیں تو اس سے پہلے اسرائیل یا کوئی بھی کہتے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹماتی ہے. تو اب ویسٹ بینک یعنی جو غرب اردن ہے مقبوضہ فلسطین کا، وہاں پہ جو یہودی سیٹلرز ہیں ان کو جب نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اپنا غصہ ایران پر تو نکال نہیں سکتے ہیں، حزب اللہ پہ تو نکال نہیں پا رہے ہیں، تو فلسطینیوں کے علاقوں پر جو ان کی آبادیاں اپنی ہیں فلسطینیوں کی، ان پر حملے کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ 18,000 کے قریب زیادہ ان پر حملے ہو چکے ہوئے اس دوران. بہرحال یہاں پہ وہ جو مسلمان ممالک جو جا رہے تھے فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مردے ہیں، قبروں میں لیٹے ہوئے، سانس نہیں نکل رہی. سورہ احزاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی سانس نیچے کی نیچے رہ گئی، اوپر کی اوپر رہ گئی. یہ ہے مسلمان حکمرانوں کی حالت. لیکن اب یہ مظالم بھی امریکی طاقت کو بچانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں، جو اسرائیل کر رہا ہے یا وہ جو خود کر رہا ہے. سچ تو یہ ہے کہ 23 مارچ 2026 کا یہ دن صرف پاکستان کا یوم پاکستان نہیں رہے گا، یہ آئندہ امریکی تکبر کے باضابطہ جنازے کا دن یا موت کا دن منایا جائے گا. صدر ٹرمپ کا 5 روزہ التوا دراصل ایک ایسی جنگ سے دم دبا کر بھاگنے کی کوشش ہے جس نے نہ صرف کھربوں ڈالر ضائع کیے بلکہ امریکی ڈالر کی جو گلوبل کریڈیبلٹی تھی اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو خلیج فارس کی لہریں اب امریکی جو نیول فلیٹ ہے اس کی بجائے ایرانی ارادوں کی آواز بلند کر رہی ہے. وہاں پہ یہ ترنم آ رہا ہے، ان کی لہروں میں یہ آواز آ رہی ہے، یہ فضائیں آواز دے رہی ہیں کہ یہاں پہ ایک دنیا کے مستکبر کا، ایک متکبر کا غرور اللہ نے کیسے توڑا ہے. تو جیسے جیسے امریکی صدر کا سورج غروب ہو رہا ہے، دنیا ایک ایسی سابقہ سپر پاور کو دیکھ رہی ہے جو اپنے زخمی چاٹتی رہے گی اور جس کے پاس اب جھوٹے دعووں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا ہے. اب وائٹ ہاؤس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں بچا جس سے وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر سکے. اور بلکہ ایک برٹش ریٹائرڈ جنرل نے تو کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب صرف 2 راستے ہیں، یا وہ ایران کے خلاف اپنی قوت ڈبل کر دے بلکہ ٹرپل کر دے اور وہاں پہ ہر حال میں تباہی پھیلا کے جو مرضی کرے اور حکومت بدلے. لیکن اس صورت میں خطرہ یہ ہوگا کہ امریکہ کو بھی ہزاروں یا شاید لاکھوں لاشیں گھر لے جانی پڑے. اور یا اس جنرل نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بھائی معافی مانگو، شکست تسلیم کرو اور واپس آ جاؤ. تب یہی وہ حقیقت ہے جس سے ٹرمپ کو آج دنیا کے سامنے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑا کر دیا ہے، جس نے اپنی سب کچھ کہتے ہیں متا جو ہے اپنی قوم کی عزت، اپنی فوج کا جو بھی بہرحال امریکی فوج ایک بہادر فوج بھی ہے، اس کی عزت اور ناموس جو ہے ذلیل کروا کے رکھ دی ہے اس صدر نے. تو ٹرمپ کے اس حالیہ اعلان نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ واشنگٹن اب صرف نفسیاتی جنگ کے سہارے اپنی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہے یا ابھی بھی سازشیں کر رہا ہے، جس کے جواب میں ایرانی وزارت خارجہ کا یہ بیان کہ مذاکرات کا دعویٰ محض وقت گزاری ہے، دراصل ٹرمپ کی عالمی سیاست میں رہی صحیح ساکھ کو ختم کرنے کے برابر ہے. لیکن میں یہاں پہ اب یہ بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی اسرائیل کے کہنے پر چل رہا ہے اور اسرائیل نے اسے یہ مشورہ دیا ہے، یہ میرا اندازہ ہے، تجزیہ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں تھوڑا سا پس منظر بھی جانتا ہوں بہت ساری چیزوں کا، کہ اسرائیل نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تم ابھی کھڑے رہو، ہم ایک اور سازش کر رہے ہیں. اور وہ سازش کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ میسج دیا جائے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، تاکہ ایران میں یہ ایک امید پیدا ہو کہ جناب صلح ہونے والی ہے اور ایران کی شرائط مانی جانے والی ہے. اور یہ امید پیدا ہونے کے بعد ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی شرائط تسلیم نہیں کی ہیں جس سے واقعی جنگ بند ہوگی. اس نے صرف یہ کہا کہ ہاں جی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا میں کیا کہتے ہیں کا الٹیمیٹم جو اپنا 5 دنوں کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں خیر سگالی میسج کے طور پہ. یہ وہ سازش ہے کہ وہ خیر سگالی کے نام پہ یہ میسج ایرانی قوم کو دے رہا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اگر تم اب جنگ بند کر دو. تو ایران میں ایک دباؤ بڑھے گا کہ ہاں جنگ بند ہونی چاہیے تاکہ بمباری کم ہو. اور اس طرح ان کی سازش یہ ہے کہ ایران کے اندر وہ ریفارمسٹ، وہ لوگ جو تھوڑے سے مغرب زدہ ہیں یا غرب زدگی کا شکار ہے، ایران میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے غرب زدگی، جو بہت روایتی ڈاکٹر لی شریعت سے پہلے بھی تھے. ایک جلال آل احمد ایک بہت بڑے دانشور تھے، تو انہوں نے یہ ٹرم استعمال کی تھی پہلی مرتبہ، جو بعد میں بہت سارے اینٹی ویسٹ اور اینٹی کلونیل جو دانشوروں نے استعمال کیے، غرب زدگی. تو انہوں نے کہا اس حرام زدگی سے بچنے کے لیے
ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے تھی. یہ ان کا میسج تھا کہ اس سے بچو، یہ جو غرب زدگی ہے ایک قسم کی حرام زدگی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا تھا. لیکن ایسے لوگ ہیں ایران میں ابھی بھی جو غرب زدگی کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے، بہت فائدہ ہوگا. ایسے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. لیکن امریکہ جس ملک سے بھی دوستی کرتا ہے دراصل اس کے وسائل کو کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈنمارک کے گرین لینڈ کو کھانا چاہ رہا ہے، جو کینیڈا کے تیل کو کھانا چاہ رہا ہے، جو میکسیکو جو اس کے ہمسائے جو اس کے تابع رہے ہیں ان کو کھانا چاہ رہا ہے، جو یورپی ممالک کے سربراہوں کو ذلیل کر رہا ہے، اس سے ابھی بھی ایران میں بہت سارے جو غرب زدہ جو لوگ ہیں ان کے وہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں امریکہ سے. تو ان کو یہ امید دلائی جائے گی کہ دیکھو ٹرمپ تیار ہے جنگ بندی کے لیے، اور یہ جو پاسداران جو ہیں یا جو ہارڈ لائنر ہیں یہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اگر جنگ نہیں ختم ہوگی تو ایران تباہ ہو جائے گا. یہ اس قسم کا ایک بیانیہ پیدا کر کے ایرانی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں آپ جانتے ہیں ایران میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو ایران کا ایٹمی پروگرام بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے JCPO کے ذریعے کر بھی دیا تھا. یہاں پہ یہ تاریخی حقیقت میں بتاؤں کہ آیت اللہ علی خامنہئی JCPO کے خلاف تھے، لیکن اس وقت کے صدر حسن روحانی اور ان کے وزیر خارجہ جاوید ظریف نے یہ پوری ایرانی قوم کو کنونس کر لیا تھا کہ اب جب ہم JCPOA کر لیں گے تو ایران سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، ہم پر سے پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ایران ترقی ہی کرے گا. لیکن ایران پر سے پابندیاں ختم نہیں ہوئی تھیں، اور پورے 3 سال بعد 2015 میں JCPOA پہ دستخط ہوئے تھے، اور 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے وہ JCPOA یک طرفہ طور پر ختم کر دیا. ایران کو رتی بھر فائدہ نہیں ہوا بلکہ پابندیاں مزید سخت کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے. تو اب بھی اگر کوئی، وہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ کوئی مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، لیکن یہ ریفارمسٹ وہ ہیں جو تیسری بار بھی ڈسنے کا سوچ رہے، اپنے آپ کو ڈسوائے جانے کا سوچ رہے ہیں. پہلے JCPOA میں ڈسوایا تھا اپنے آپ کو، پھر یہ ابھی جنیوا میں جو مذاکرات تھے یہ بھی وہی حرکت تھی جس سے حضرت علی نے منع کیا ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. لیکن دوسری بار یہ جنیوا میں گئے تھے، اور اب وہاں پر پھر یہ ایک امید پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تیسری بار بھی اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ٹرمپ بابا تو بہت اچھا ہے، وہ تو دیکھو ساری پابندیاں ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ایرانی قوم کے اندر ایک تقسیم پیدا کرنے کے لیے. تو جو ایرانی قوم کا اس وقت عزم ہے اس میں نہیں نظر آ رہا کہ وہ تقسیم ہوگی، کہ وہ اتنی بڑی جنگ کے بعد، اتنی بڑی تباہی دیکھنے کے بعد وہاں کی وہ نوجوان نسل جنریشن Z بھی جس کو کہتے ہیں، اس نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ایران کا دوست کم از کم امریکہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کالا کتا کالا چور بھی ہو سکتا ہے، بدماش بھی ہو سکتا ہے، لیکن ٹرمپ اور ٹرمپ کا امریکہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان کے نئی نسل کو سمجھ میں آ گیا. وہ خواتین جو اب تک امریکہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہی تھی، وہ ایرانی جو ملک سے باہر بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے تھے جا کے تختہ الٹال دو اور رجیم چینج کر دو، آج وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس کو کہا تھا کہ ہمارا ملک تباہ کر دو. اور اس نے جب مناب کی بچیوں کا قتل ہوا ہے، 168 جو بچیاں شہید ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں شہید ہوئی ہیں وہاں پہ، تو اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ان لوگوں کو کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ آ کے رجیم چینج کرو، یہ ذمہ دار ہیں ان مناب کی بچیوں کے خون پہ ہی ان کا جرم شامل ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دعوت دی کہ ہمارے ملک میں رجیم چینج کرو، جس نے آپ کی بچیوں کو شہید کر دیا ہے، جس نے آپ کے نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، جس نے آپ کے ہسپتالوں کو تباہ کر دیا ہے، جس نے آپ کے اسکولوں کو تباہ کر دیا ہے، جس نے آپ کے جیمز کو تباہ کر دیا ہے، جس نے آپ کے گھروں پر بمباری کی ہے. اور کیا سوچ کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہارے بجلی گھر تباہ کر دوں گا، یہ رجیم چینج کرنے آیا ہے. یہ پاکستان کے بے وقوفوں کی طرح جو ابھی بھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں ایران میں کچھ جو ابھی بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسرے بھی مسلمان ملکوں کو، عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ عوام جو ہیں جہاں بھی، وہ جان چکے ہیں کہ امریکہ کیا ہے. یہ کم از کم آپ کا دوست نہیں ہے، یہ کسی بھی گلوبل ساؤتھ کا دوست نہیں ہے. آپ دیکھیں کیوبا کے ساتھ کیا کر رہا ہے امریکہ، وینیزویلا کے ساتھ کیا کر رہا ہے امریکہ، اور تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے امریکہ. ابھی نائجیریا پہ بمباری کس نے کی ہے جا کے؟ اس کو نائجیریا کے عیسائیوں سے محبت نہیں ہے، وہ صرف نائجیریا کے تیل پر سے اپنی قیمتیں بنوانا چاہ رہا تھا، اس لیے وہاں پہ جا کے بمباری کی کہ جی نائجیریا میں عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے. بھئی عیسائیوں پر ظلم تو فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. وہاں پہ کبھی بھی
ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کے پورے کے جو ہواری بیٹھے ہوئے ایونجلسٹ، کرسچن ایونجلسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا کرسچن زائنسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے نام پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ نے بھیجا ہے کہ یہاں پہ شر کو ختم کرو، یا حضرت عیسیٰ آئیں گے اگر تم دنیا تباہ کر دو گے، یہ ایسے جو باتیں پھیلا رہے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ عوام یہ جانتے ہیں، دنیا یہ جانتی ہے کہ تم کو حضرت عیسیٰ نے نہیں بھیجا ہے، تم کو جیفری ایپسٹین نے بھیجا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ابھی جو حالات بدلتے ہیں اس کے لیے مزید حاضر ہوں گا۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔